السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سب کو بہت خوش آمدید ہمارے اس پروگرام میں جس کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری باتیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت، اور ہم دیکھیں گے، مطالعہ کریں گے ایک حدیث پاک کا جو پائی جاتی ہے بخاری اور مسلم میں، جس میں ایک صحابی کی ایک عادت تھی جس کے بارے میں کچھ اور صحابہ کو اعتراضات اٹھے ان کے دل میں، اور وہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی کرنے، اور جو ان کو جواب ملا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بڑا ہی دلچسپ تھا۔ آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمیشہ کی طرح ہم شروع کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے مبارک نام سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو چند منٹ ہیں ان ایپیسوڈ میں، اللہ سبحانہ وتعالی اس کو قبول عطا فرمائے ہماری نیکیوں کے وزن میں، ترازو میں، یوم حشر کے دن، اللہم آمین۔ حدیث پائی جاتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، یعنی کہ متفق علیہ یہ حدیث ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اس کی آتھینٹسٹی میں، اس کی صحہ ہونے میں، کہ ایک صحیح حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ہماری ماں حضرت عائشہ، آپ میں سے کچھ سوچ رہے ہوں گے یہ ہماری ماں کیسے ہو گئی؟ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ازواجہ امہاتہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو یہ انچارج بنایا، ان کو ڈیوٹی دی کہ آپ نماز پڑھائیں گے، یہ جو میں آپ کے ساتھ قافلہ بھیج رہا ہوں۔ تو جو صحابہ تھے اس گروپ میں، انہوں نے پایا کہ یہ جو صاحب ہیں، یہ جو حضرت جی ہیں، یہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، پھر ایک سورت پڑھتے تھے، اور اس کے بعد رکعت کو ختم کرنے کے پہلے وہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، سورت نمبر 112 جس کو کہتے ہیں قل هو اللہ احد۔ یہ سورت سے وہ خاتمہ کرتے تھے ہر رکعت کا۔ جب یہ قافلہ واپس لوٹتا ہے اپنے شہر، یہ ان میں سے کچھ صحابہ گئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے یہ پایا ہے کہ ہمارے یہ جو ساتھی تھے یہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، پھر کوئی سورت پڑھتے تھے، اور پھر سورہ اخلاص پڑھتے تھے، ہر رکعت میں یہ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جا کے دریافت کریے، پوچھئے کہ یہ اس طرح کیوں کرتے تھے۔ تو جب گئے ان ساتھی کے پاس، ان ساتھی نے کہا اس صورت میں میرے رب، میرے بنانے والے کی صفتیں موجود ہیں، اس صورت میں میرے بنانے والے کے نام، اسماء و صفات موجود ہیں، تو مجھے بہت محبت ہے کہ میں سیکھوں اور پڑھوں، بار بار دہراؤں وہ نام اور صفتیں میرے بنانے والے کی۔ تو جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بتایا صحابہ کرام نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے جا کے کہیے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے کیونکہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ حدیث یہاں ختم ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنے موتی ہم اس ایک حدیث سے نکال سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، صحابہ کی جو ہر کوشش تھی، ہر دین کے معاملے میں ہمیشہ آپ دیکھیں کوشش یہ ہوتی تھی ہم ذرا جا کے کنفرم کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی نگاہوں میں یہ طریقہ صحیح ہے کہ نہیں۔ اب آپ سوچیں کہ یہ صحابی ایک عمل کر رہے ہیں، صحابہ اگر چاہتے تو کہتے ہیں چلیں ہو گیا عمل، یہ کر رہے ہیں چلو ٹھیک ہے، لیکن نہیں، انہوں نے کہا یہ کوئی ایک نئی چیز محسوس ہوتی ہے، ہم جا کے پوچھ لیتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ ایسا عمل صحیح درست ہے بھی کہ نہیں۔ اب آپ سوچیں معزز سامعین، آپ سوچیں اس بارے میں کہ ہم کس طرح دین کے اوپر عمل کرتے ہیں آج کے دور میں۔ واٹس ایپ کے اوپر کچھ چیز آ گئی، کسی نے ایس ایم ایس کے ذریعے یا فیس بک کے اوپر ڈال دی، اور بس ہم نے کہا ہاں ہاں اس کے اوپر عمل کرنا درست ہے۔ صحابہ کرام جا کے ویریفائی کرتے تھے، کنفرم کرتے تھے کہ یہ چیز واقعی صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ سوچیں آپ، تو اس سے ہمیں سیکھنے کے لیے یہ ملتا ہے کہ جو سب سے بہترین پیڑھی تھی، نسل تھی، جو سب سے بہترین لوگ تھے صحابہ کرام، ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کوئی بھی چیز کرنے کے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اپنی مہر لگا دی ہے کہ نہیں۔ اسی لیے دین کے اوپر
میرے معزز سامعین، دین کے اوپر عمل ہمیشہ ثبوت کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. کیا یہ عمل جو ہے قرآن مجید میں لکھا ہے؟ کیا یہ صحیح حدیث کی روشنی میں درست ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلی چیز ہم یہ سیکھتے ہیں. دوسری چیز کیا سیکھتے ہیں کہ یہ صحابی سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے کیونکہ ان کو محبت تھی. اب ہم ذرا اپنے آپ سے پوچھیں، ہم سورہ اخلاص کی تلاوت کب کرتے ہیں؟ جب جلدی جلدی نماز مکمل ہو جائے، ارے 2 منٹ ہے بس، ہاتھ میں چلے جلدی سے پڑھ. سبحان اللہ، وہ یہ پڑھتے تھے کیونکہ ان کو ہم سوچتے تھے کہ اللہ نے کتنی زبردست اپنی صفتیں بیان کی ہیں، مجھے محبت ہے اپنے بنانے والے سے، اپنے مولا سے مجھے محبت ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے محبت کی. اسی لیے پلیز جا کے پڑھیے سورہ اخلاص کے معنی، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں. چھوٹی سی صورت ہے لیکن کتنی وسیع ہے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت ان صحابی کو ملی. اور پھر آخری چیز جو میں شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ واقعی میں ہمارے دین میں اس چیز کی اجازت ہے کہ آپ ایک ہی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں، کوئی اور سورت کی تلاوت کر لیں، اور ایک اور سورت کی بھی تلاوت آپ کر سکتے ہیں. آپ کی نماز ناجائز نہیں ہوئی، آپ کی نماز بگڑی نہیں، کوئی سجدہ سہو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو چلیں، امید ہے آپ کو اس ایپیسوڈ سے فائدہ پہنچا ہو، اور اگر آپ کو فائدہ پہنچا، فائدہ ملا، تو ضرور اس خیر کو پھیلائیے. بالکل جھجکیں نہیں، آپ SMS کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، جہاں جہاں آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کے بارے میں بتا سکتے ہیں ان کو بتائیے. میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی اور نئے پروگرامز میں ڈالتا ہوں وہ ان کو اس سے فائدہ پہنچے، مستفید ہوں انشاءاللہ تعالی. اور میں جتنے اور بھی پروگرامز ہیں جو انگریزی زبان میں، اردو زبان میں لائیو اسٹریم کرتا ہوں، ان سب کا اسکیڈول ڈسکرپشن میں ہے اس ویڈیو کے. اور مجھے فالو کریے گا انسٹاگرام کے اوپر، فیس بک پیج میرا لائک کریے گا. اور اگر کوئی بھی سوال یا کامنٹ آپ کے ذہن میں آئے تو آپ بے جھجک مجھے ڈائریکٹ میسیج کے ذریعے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کا جواب دے سکوں. اپنا خیال رکھیے گا. اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.